فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، پہلی تاریخ ہے یا ایک دن آگے پیچھے ہوگا، اور اس سے پہلے جتنے 30 ایام گزرے ہیں وہ نہایت ہی بابرکت اور بارحمت اور اللہ کے بارگاہ سے بے شمار فیوز و برکات ہمارے لیے لے کر کے آئے۔ اب جس انسان کے مقدر میں جتنی چیزیں رہیں اس نے اتنی چیزوں کو سمیٹا، دینی مجالس کے اندر، مساجد کے اندر، نبی رحمت کی میلاد شریف کے اندر جیسا جیسا حصہ لیا، اللہ نے ان کو ویسی ویسی نیکیاں عطا فرمائی۔ اور یہ ایک بات اور میں بتاؤں آپ حضرات کو کہ جو سرکار کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کی ایک رحمت کا ہمیں آج کے اس موجودہ دور میں بھی، کیونکہ سرکار کی رحمت ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے اور ہر وقت کے لیے رہنا قیامت کے سویرے تک، یہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ کیونکہ جو آیت مبارکہ ہے یہ مطلق ہے اور اس کے اندر کسی زمانے کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے جو بھیجا ہے وہ ماضی کے لیے ہے یا حال کے لیے ہے یا مستقبل کے لیے ہے، بلکہ سارے جتنے زمانے ہیں، جتنی زمانے کی قسمیں ہیں، جو نظام ہے اس دنیا کے اندر، ان تمام سلسلوں کو باقی رکھنے کے لیے اگر ایک لمحہ یہ دنیا رہے گی تو اس کے باقی رہنے کے لیے آقا کریم کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی سرکار کی رحمت منہ موڑ لے تو پھر دنیا کے اندر قیامت آ سکتی ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر دور کے لیے رحمت بنایا، چاہے وہ زمانے گزر چکے ہیں، یعنی یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا دور گزرا ہے، ان زمانوں کے اندر کتنے کتنے بڑے بڑے عذاب آئے، اور اس عذاب کو جو ٹالنے کی اور جو ختم ہونے کی جو صورتیں ہوئیں وہ سرکار کے نور کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی۔ اب بہت لمبی تفصیل ہے، ہر تفصیل کے اوپر اگر بات کی جائے تو پھر کافی وقت چاہیے۔ اختصار کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ آج کے دور میں ہر بندہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ میں تھوڑا دھیمے لہجے میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ کچھ صحت کا بھی مسئلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی انداز میں بات جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات وہ کرنی چاہیے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آج کے دور میں یہ جو زمانہ موجود ہم سے گزر رہا ہے، ایک دن آتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جیسا سلسلہ کائنات کا چل رہا ہے، جتنی زیادہ دین سے دوری اس وقت میں ہے اتنی شاید ماضی میں بھی کبھی نہیں رہی۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہر جگہ اخلاقیات کا جہاں پہ بالکل ہی جنازہ نکلا ہوا ہو، یا کہیں پہ کسی کی مدد کرنی ہے، یا کہیں پہ کسی کے خلاف کوئی مہم جوئی کرنی ہے، یا غیبت کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، برائی کرنی ہے، آپ اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا سبحان اللہ۔ یہ کتنا عظیم دور ہے جس زمانے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور اپنے محبوب کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس امت کے کیا فرائض ہیں دوسروں پر اور باقی لوگوں کے لیے اس امت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ کچھ چیزیں میں اگلے جمعہ کو بیان کروں گا۔ آج میں اتنی چیز بیان کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ ایک بڑے ہرے بھرے علاقے سے آپ کا گزر ہوا، جہاں پر چشمے تھے، کھیت تھے، لوگ آرام سے رہ رہے تھے، وہاں بڑی بڑی بستیاں آباد تھیں، آرام سے زندگی گزر بسر ہو رہی تھی سارے لوگوں کی۔ اور جب واپس کچھ عرصے کئی سال کے بعد جب آپ کا اس علاقے سے دوبارہ گزر ہوا تو وہاں سب ویران ہے، وہ علاقہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، کئی محلات، شہر، بستیاں ویران ہیں، کنویں وہاں کے سوکھ چکے ہیں، کھیتیاں وہاں کے سب خالی ہو چکی ہیں، وہاں پہ بس جنگلی درندوں کا بسیرا ہے، جنگلات بن چکے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کے اوپر بڑا تعجب ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ الہی اس نظام یہ جو عبرت ناک صورتحال گزری ہے اس علاقے کے اوپر مجھے اس سے آگاہ کیا جائے۔ اب اس روایت کو حضرت عبد الرحمن الصفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے کوئی آواز آئی، جو آواز آپ سن رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس آواز کے اندر یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر جو لوگ رہ رہے تھے وہ بڑے امن امان کے ساتھ، ساری برکتیں اور سارے علاقوں کی رحمتیں اور سب چیزیں ان کے پاس موجود تھی، اللہ کے نعمتیں، لیکن ان میں سے کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی۔ کیا کیا؟ ذرا غیبت کی کسی کے بارے میں، یعنی دو بندے بیٹھے اور ایک نے دوسرے کے بارے میں کسی تیسرے کے تعلق سے کوئی بات کی، غیبت کے اندر جو چیز شمار ہوتی تھی۔ اب ایک آدمی کے غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے پوری بستی کو عذاب مسلط کر دیا۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ نے غیبت کو حرام فرمایا۔ کیا ہے؟ پوری اللہ نے 2-3 آیتیں اس کے اوپر ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس سے آگے کافی ساری آیت ہے۔ پھر اس کا آیت مقدسہ کے آگے یہ بھی بتایا گیا کہ جو بندہ غیبت کرے گا اس کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھلایا جائے گا زبردستی۔ دیکھو نا، دنیا کے اندر کورونا آیا، یہ بہت بڑی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ سارے سائنسدانوں کا، سارے دماغ والوں کا، سارے عقل شعور والوں کا، پوری دنیا کا نظام، پورا ہیلتھ سسٹم، ہر آدمی کی یہی کوشش تھی کہ تاکہ اس کیڑے کو روکا جائے۔ ایسا ہی تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو مثال کے ذریعے میں آگے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے آپ مسجد کا بھی خیال رکھیں اس میں، یعنی امریکہ کہاں ہے، بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان تمام کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں نے سر جوڑ کر کے بیٹھے، پوری مشینری لگا دی، لیکن اب تک اس جراثیم کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگ چکا ہے، نہیں لگ سکا ان کے پاس۔ لیکن ان تمام کا سلسلہ یہ تھا کہ اس کو روکا جائے۔ اب یہ لوگ روک تو ضرور رہے تھے، لیکن اللہ کی مشیت کو کوئی اور یعنی مرضی مولا کے خلاف تھی یہ چیز۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ یہ چیز پھیلے دنیا کے اندر، دنیا کا نظام یہ تھا کہ اس چیز کو روکا جائے۔ لیکن اب بتائیں کہ جب کوئی عذاب آ جاتا ہے پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اس عذاب کو آنے سے پہلے اس کی صورتیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ غیبت کے تعلق سے، جھوٹ کے تعلق سے پورے ایک باب ہے حدیثوں کی کتابوں میں، اور خاص طور سے راہ سلوک کے تعلق سے جتنی کتابیں ہیں اور اصول کی جتنی کتابیں ہیں، فقہ کے تعلق سے، ان تمام کتابوں کے اندر ان چیزوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آج یہ مشغلہ بن چکا ہے، 2-3 چیزیں تو بڑی زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ جہاں 2-3 بندے بیٹھیں گے وہ جھوٹ ضرور بولیں گے، ایسا ہے؟ بولیں نا ذرا، یہ کمپلسری بات ہو چکی ہے۔ غیبت ہر جگہ ہوگی، کسی کے خلاف کوئی بات سنی نہیں سنی، اس کی تحقیق کی یا نہیں کی، ایک دم اپنی رائے سے